الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ چند دن کے بعد دنیا کے اندر رہنے والے تمام مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں گے۔ ہر طرف لوگ قربانیاں کر رہے ہوں گے۔ یہ سارا کچھ اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، جنت میں اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے ایک مسلمان یہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے کہ وہ نبی جس کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے بہت سے انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دنیا کے اندر آئے، اور سبھی نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا کہ وہ نبی جس کو اللہ رب العالمین نے ایک مقام و مرتبہ عطا فرمایا، جس کو اللہ رب العالمین نے اپنا خاص دوست بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ آپ کے جد امجد ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مرحباً بابن صالح والنبی صالح، خوش آمدید نیک نبی اور نیک بیٹے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دیکھا تو وہ 7ویں آسمان پر موجود ہیں، جو کہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک مقام یہ بھی دیا کہ فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت کے مطابق اسی نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، اس سے پہلے اور اس کتاب میں بھی۔ یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے یہ نام بھی ابراہیم علیہ السلام نے منتخب کیا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا خیر البریہ، اے مخلوق میں سب سے بہتر۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک ابراہیم علیہ السلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، کیونکہ وہ ہمارے جد امجد ہیں، ہمارے باپ ہیں، تو مخلوق میں سب سے بہترین بھی ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کا اندازہ یہاں سے بھی ہوتا ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسا مقام عطا فرمایا کہ ان کو نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے قرار دیا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نوح علیہ السلام کا نہ تو زمانہ پایا، نہ ان کے ساتھ ٹائم گزارا، اور نہ ہی ان کے کسی عمل کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی نیکیوں کا سلسلہ بہت پہلے سے ہی، یعنی نوح علیہ السلام کے دور سے ہی کاؤنٹ کرنا شروع کر دیا۔ اور صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی ابراہیم علیہ السلام کے مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انکم محشورون الی اللہ حفاۃ عراۃ غرلا، کہ تم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ حاضر ہوں گے۔ ثم ان اول من یکسا یوم القیامہ، پھر سب سے پہلے قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے کہ جس نبی کی سنت کو کچھ دنوں کے بعد مسلمان ادا کریں گے، اور ہر طرف گلی محلوں کے اندر قربانیاں ہی قربانیاں نظر آئیں گی، اور بڑی خوشی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہوگا۔